दी मोनिक यानी मनी आईक्यू में खुशामदीद, जहां हम आपका मनी आईक्यू बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। ये तज्जिया अवामी तौर पर दस्तयाब तहकीक और डेटा की बुनियाद पर किया गया है। आज हम एक ऐसी कंपनी की कहानी का गहराई से जायजा ले रहे हैं जो तकरीबन अब कह सकते हैं कि ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन फिर वापस आई। जी, ये कहानी है पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल कंपनी चिनाब लिमिटेड या CHBL की। बिल्कुल, हमारे पास 2020 से लेकर अब तक के उसके मालियाती आदाद-ओ-शुमार हैं और ये एक बहुत ही ड्रामेटिक सफ़र दिखाते हैं। और हमारा मकसद सिर्फ उन नंबरों को पढ़ना नहीं है, ठीक है? हम उनके पीछे छुपी कहानी समझना चाहते हैं। वही तो मतलब हिकमत अमली क्या थी, जिद्दोजहद क्या थी और हकीकत क्या है। ये एक ऐसी कंपनी का सफ़र है जो लिक्विडेशन से वापस ऑपरेशंस की तरफ आई। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई कंपनी सिर्फ माली तंजीम नौ के सहारे अपने माजी के भारी बोझ से वाकई छुटकारा पा सकती है। आइए इस दिलचस्प केस स्टडी को खोलते हैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं 2020 और 2021 से। ये वो साल थे जब चिनाब लिमिटेड अमली तौर पर एक भूत कंपनी थी। कोई सेल्स नहीं, कोई ऑपरेशंस नहीं, मुकम्मल खामोशी। ऐसा क्यों था? क्योंकि कंपनी कानूनी तौर पर लिक्विडेशन के अमल से गुजर रही थी। मतलब अदालत ने उसे बंद करके इसके असासे बेचने का अमल शुरू कर दिया था ताकि कर्जख्वाहों के पैसे वापस किए जा सकें। तो कंट्रोल मैनेजमेंट के पास नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस वक्त कंपनी का कंट्रोल अदालत के मुकर्रर करदा लिक्विडेटर्स के पास था। तो एक कंपनी जिसकी फरोख्त सिफर हो, वो तो दिवालिया हो चुकी है। लेकिन फिर 2021 की मालियाती रिपोर्ट में एक बहुत हैरानकुन चीज नजर आती है। तकरीबन 1 अरब रुपए का खालिस मुनाफा। ये कैसे मुमकिन हुआ? यही तो असल बात है। बगैर कोई चीज बेचे 999 मिलियन रुपए का मुनाफा, ये तो किसी जादू की तरह लगता है। ये वाकई अकाउंटिंग का जादू था। इसे कहते हैं बैलेंसेस राइट बैक। अच्छा। आसान अल्फाज में ये ऐसा है कि कंपनी पर जो पुराने कर्जे या वाजिबात थे, तंजीम नौ के अमल में कर्ज देनदारों ने उनका एक बड़ा हिस्सा माफ कर दिया। जब कोई पुराना कर्ज माफ हो जाता है तो अकाउंटिंग के कानून के मुताबिक आप उसे अपनी आमदनी के तौर पर दिखा सकते हैं। ओह, तो ये असली कैश नहीं था जो कंपनी के बैंक अकाउंट में आया। ये सिर्फ किताबों की एक एडजस्टमेंट थी। बिल्कुल, ये ऑपरेशनल कामयाबी नहीं थी, बल्कि तूफान से पहले की एक माली सफाई थी। ये उस बात की तैयारी थी कि कंपनी को एक नया मौका दिया जा रहा है। और इसी दौरान हमें कंपनी की मिल्कियत का ढांचा भी समझना होगा। जी, ये बहुत अहम है। देखें, आम शेयर्स का तकरीबन 52% हिस्सा डायरेक्टर्स और उनके खानदान के पास है, जो मजबूत अंदरूनी कंट्रोल को जाहिर करता है। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उनका 54% हिस्सा बैंकों और मालियाती इदारों के पास है। तो ये वो लोग थे जो कंपनी की किस्मत का फैसला करने वाले थे। बिल्कुल। तो ये थी एक खामोश लेकिन अहम शुरुआत। अब आते हैं 2022 पर, जब कंपनी ने हकीकी मानों में वापसी की। जी हाँ, 2022 में लिक्विडेशन का हुक्म वापस ले लिया गया और फैक्ट्री की मशीनें दोबारा चल पड़ी। और उन्होंने सेल्स भी की। जी, 503 मिलियन रुपए की फरोख्त के साथ मार्केट में दोबारा कदम रखा, जिसमें ज्यादातर बरामदात थीं। लेकिन ये वापसी बहुत महंगी साबित हुई। कैसे? सोचें, एक प्लांट जो सालों से बंद पड़ा हो, उसे दोबारा शुरू करने में कितनी मुश्किलात आती हैं। कारकर्दगी कम होती है, लागत बढ़ जाती है और नतीजा ये निकला कि कंपनी को 220 मिलियन रुपए का मजमूई नुकसान हुआ। यानी वो जितने का माल बनाकर बेच रहे थे, उसे बनाने पर उससे ज्यादा खर्च हो रहा था। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, इखराजात भी आसमान से बातें करने लगे। मुलाजमीन की तादाद सिर्फ 38 से बढ़कर 843 हो गई। ओह, ये तो बहुत बड़ा इजाफा है। जी, फैक्ट्री चलाने के लिए लोग तो चाहिए थे, लेकिन उन सब को तनख्वाहें देने, खाम माल खरीदने और बिजली के बिल अदा करने के लिए जो पैसा चाहिए, उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। सही, वो खून है जो किसी भी कंपनी की रगों में दौड़ता है। और चुनाव के लिए ये शुरू से ही एक बहुत बड़ा मसला बनने वाला था। और फिर इस साल का सबसे बड़ा वाकया पेश आया। अदालत ने एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट या SOA की मंजूरी दी। ये उनके लिए एक लाइफलाइन थी। बिल्कुल। ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट क्या थी? क्या ये कर्ज की तंजीम नो का कोई मंसूबा था? आप इसे एक मालियाती बहाली प्रोग्राम कह सकते हैं। कंपनी पर कुल 9.4 अरब रुपए का कर्ज था। बहुत ज्यादा। जी,
اس اسکیم کے تحت اس قرض کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا، ٹیئر 1 اور ٹیئر 2۔ ٹیئر 1 قرض جو تقریباً 4.7 ارب روپے تھا، اسے 7.5 سال میں ادا کرنا تھا۔ اس کے بعد ٹیئر 2 کی باری آنی تھی۔ اور اس معاہدے کی سب سے اہم شرط کیا تھی؟ سب سے اہم شرط یہ تھی کہ قرض دہندگان نے پچھلا سارا سود مطلب مارک اپ اس وعدے پر معاف کر دیا تھا کہ کمپنی مستقبل کی قسطیں وقت پر ادا کرے گی۔ اوہ! اگر وہ ایک بھی قسط میں ناکام ہوئے تو معاف کیا گیا سارا سود واپس لاگو ہو جائے گا۔ یہ تو بہت سخت شرط تھی۔ ایک طرف کمپنی کو زندگی کا ایک نیا موقع مل رہا تھا، لیکن دوسری طرف ان کے سر پر ایک تلوار بھی لٹک رہی تھی۔ بالکل۔ تو اس معاہدے کے بعد 2022 کا سال 452 ملین روپے کے خالص نقصان پر ختم ہوا۔ ایک بہت مشکل شروعات۔ لیکن پھر 2023 آتا ہے اور کاغذ پر ایسا لگتا ہے جیسے کمپنی نے کوئی معجزہ کر دکھایا ہو۔ جی، فروخت میں 322% کا دھماکہ خیز اضافہ۔ سیلز 500 ملین سے بڑھ کر 2.1 ارب روپے تک پہنچ گئیں۔ خاص طور پر برآمدات 8 گنا بڑھ گئیں۔ یہ کیسے ہوا؟ کیا ایس او اے کام کر گیا؟ 2 بڑی وجوہات تھیں۔ اول، ایس او اے کی وجہ سے بینکوں نے کمپنی کو کچھ نیا ورکنگ کیپٹل فراہم کیا تاکہ وہ آرڈرز پورے کر سکیں۔ دوم، سپانسرز یعنی مالکان نے خود 808 ملین روپے بطور ڈائریکٹرز لون کمپنی میں ڈالے۔ اچھا، تو باہر سے بھی پیسہ آیا اور اندر سے بھی۔ جی، اس کے علاوہ اس وقت پاکستانی روپے کی قدر میں کافی کمی ہوئی تھی، جس سے برآمد کنندگان کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ انہیں ڈالرز میں زیادہ روپے ملتے ہیں۔ تو پہلی بار کمپنی نے 28 ملین روپے کا مجموعی منافع کمایا۔ نقصان سے منافع میں آنا ایک بڑی کامیابی ہے۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اگر ہم گہرائی میں دیکھیں تو کہانی کچھ اور ہے۔ مطلب؟ اتنی بڑی سیلز کے باوجود ان کا مجموعی منافع کا مارجن صرف 1.32% تھا۔ صرف 1.32%؟ جی، یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک لیک ہو رہی بالٹی کو پانی سے بھرنے کے لیے فائر ہوز استعمال کر رہے ہیں۔ آپ بہت زیادہ سرگرمی تو دکھا رہے ہیں، لیکن بالٹی میں کچھ بچ نہیں رہا۔ یہ اس بات کی پہلی اور سب سے بڑی علامت تھی کہ محض سیلز بڑھانا ان کے بنیادی مسائل کا حل نہیں ہے۔ اور اصل مسئلہ تو ابھی باقی تھا۔ جی ہاں، 2023 میں انہوں نے اپنی سب سے اہم شرط توڑ دی۔ وہ ایس او اے کے تحت اپنے قرض کی 457 ملین روپے کی قسط ادا کرنے میں ناکام رہے۔ اوہ، تو انہوں نے ڈیفالٹ کر دیا؟ جی، یہ اسی معاہدے کی خلاف ورزی تھی جس نے انہیں دوسری زندگی دی تھی۔ تو 2023 میں انہوں نے سیلز تو بڑھا لیں، لیکن اپنے سب سے اہم وعدے میں ناکام رہے۔ یہ ایک بہت خطرناک کھیل تھا۔ کیا وہ 2024 میں اس غلطی کو سدھار پائے؟ بدقسمتی سے نہیں، بلکہ کہانی مزید پیچیدہ ہو گئی۔ 2024 میں سیلز پھر 57% بڑھ کر 3.3 ارب روپے تک پہنچ گئیں، لیکن ان کا منافع وہ تقریباً غائب ہو گیا۔ مجموعی منافع کا مارجن 1.32% سے کم ہو کر صرف 0.33% رہ گیا۔ صرف 0.33%، یعنی ہر 100 روپے کی چیز بیچ کر صرف 33 پیسے بچ رہے تھے، وہ بھی دوسرے اخراجات نکالنے سے پہلے۔ اتنی کم مارجن کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ بیرونی معاشی ماحول تھا۔ بجلی کے ٹیرف بہت بڑھ گئے تھے، مہنگائی کی وجہ سے خام مال مہنگا ہو گیا، اور روپے کی قدر میں مزید کمی کی وجہ سے انہیں امپورٹڈ سامان پر ایکسچینج نقصان بھی ہوا۔ اور قرض کی ادائیگی کا کیا ہوا؟ ایک بار پھر وہ اپنا وعدہ پورا کرنے میں ناکام رہے۔ اگرچہ اس بار واجب الادا رقم بہت کم تھی، صرف 4.29 ملین روپے، لیکن معاہدے کی خلاف ورزی تو خلاف ورزی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب تھا کہ بینکوں کو وہ سارا معاف کیا گیا سود واپس لاگو کرنے کا حق مل گیا۔ بالکل۔ تو یہ خالی ترقی کی ایک بہترین مثال ہے۔ سیلز بڑھ رہی ہیں، لیکن کمپنی کی مالی صحت بہتر ہونے کے بجائے خراب ہو رہی ہے۔ وہ صرف اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کے لیے تیزی سے بھاگ رہے ہیں۔ اور 2024 کا سال 326 ملین روپے کے خالص نقصان پر ختم ہوا۔ 3 سال کی اس نام نہاد ترقی کے بعد 2025 میں آخر کار یہ بلبلہ پھٹ گیا۔ رجحان مکمل طور پر الٹ گیا۔ فروخت 28.5% کم ہو کر 2.3 ارب روپے رہ گئی۔ اب کیا غلط ہوا؟ کئی چیزیں ایک ساتھ ہوئیں۔ رپورٹ میں عالمی جغرافیائی اور سیاسی کشیدگی کا ذکر ہے، جس سے عالمی تجارت متاثر ہوئی۔ اس بار پاکستانی روپے کی قدر میں اضافہ ہوا، جس سے برآمدات کی قیمت کم ہو گئی۔ اور سب سے بڑھ کر ورکنگ کیپٹل کی کمی۔
جی، ورکنگ کیپٹل کی شدید کمی نے کمپنی کو مفلوج کر دیا۔ ان کے پاس نئے آرڈرز لینے اور انہیں پورا کرنے کے لیے پیسے ہی نہیں تھے۔ تو نتیجہ؟ نتیجہ یہ نکلا کہ کمپنی ایک بار پھر 80 ملین روپے کے مجموعی نقصان میں چلی گئی۔ لیکن لگتا ہے کہ مینجمنٹ نے خطرے کو بھانپ لیا تھا۔ انہوں نے اخراجات میں کمی کی، انتظامی اخراجات کم کیے اور اپنی افرادی قوت کو 1109 سے کم کر کے 723 ملازمین تک محدود کر دیا۔ یہ تو کافی بڑی تعداد میں لوگوں کو فارغ کیا گیا۔ جی، یہ آمدنی میں کمی کا ایک کلاسک رد عمل ہے۔ جب آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو آپ اپنے خرچات کم کرتے ہیں۔ اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے 2025 کے لیے اپنے قرض کی قسطیں ادا کیں، لیکن نقصان پہلے ہی ہو چکا تھا۔ 2025 کا خالص نقصان 91% بڑھ کر 622 ملین روپے ہو گیا۔ اور تازہ ترین اعداد و شمار یعنی مالی سال 2026 کی پہلی سہ-ماہی کے وہ اسی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فروخت میں مزید 51% کمی آئی، جس کی بنیادی وجہ برآمدات میں بڑی گراوٹ تھی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں سب سے دلچسپ اور افسوسناک بات رپورٹ میں ذکر کیا گیا ایک ضائع شدہ موقع ہے۔ وہ کیا؟ اس عرصے میں امریکہ نے چین اور بھارت کی ٹیکسٹائل مصنوعات پر محصولات یعنی ٹیرف لگائے۔ اچھا، تو اس سے پاکستانی ٹیکسٹائل کو فائدہ ہونا چاہیے تھا؟ بہت بڑا فائدہ مل سکتا تھا، لیکن چناب لمیٹڈ فائنانسنگ کی کمی کی وجہ سے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ورکنگ کیپٹل کتنا اہم ہوتا ہے۔ آپ کے پاس موقع ہو، صلاحیت ہو، لیکن اگر اسے استعمال کرنے کے لیے ایندھن نہ ہو تو سب بیکار ہے۔ تو اس سہ-ماہی کا اختتام بھی 170 ملین روپے کے ایک اور خالص نقصان پر ہوا۔ تو ان سب کا مستقبل کے لیے کیا مطلب ہے؟ آج کی تاریخ میں کمپنی پر 8.77 ارب روپے کا مجموعی خسارہ ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ انہیں جتنے پیسے فوری طور پر دینے ہیں، مطلب موجودہ واجبات، وہ ان کے پاس موجود فوری قابل فروخت اثاثوں سے 1.5 ارب روپے زیادہ ہیں۔ آسان الفاظ میں؟ آسان الفاظ میں، اگر وہ آج اپنی تمام فوری قابل فروخت چیزیں بیچ بھی دیں، تب بھی وہ اپنے فوری قرضے ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ایک انتہائی غیر یقینی مالی پوزیشن ہے۔ تو ان کا منصوبہ کیا ہے؟ وہ اس صورتحال سے کیسے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ 2 چیزوں پر کام کر رہے ہیں: مزید ورکنگ کیپٹل کا انتظام کرنا اور اسپانسر سے مزید ایکویٹی یعنی سرمایہ حاصل کرنا۔ انہیں امید ہے کہ اگر ملک میں شرح سود میں کمی ہوتی ہے تو شاید انہیں بہتر شرائط پر نئے قرضے مل سکیں۔ تو پورا مستقبل مزید فنڈنگ حاصل کرنے پر منحصر ہے تاکہ وہ ان برآمدی مواقع سے فائدہ اٹھا سکیں جنہیں وہ پہلے گنوا چکے ہیں۔ بالکل، آپریشنل صلاحیت موجود نظر آتی ہے، لیکن اسے چلانے کے لیے مالی ایندھن کی شدید کمی ہے۔ یہ پوری کہانی ایک بہت بڑا سوال اٹھاتی ہے، وہی سوال جو ہم نے شروع میں پوچھا تھا۔ ہم نے کمپنی کو لیکویڈیشن سے واپس آتے دیکھا، ترقی کے لیے سخت جدوجہد کرتے ہوئے، لیکن وہ اپنے پرانے قرضوں اور سرمایہ کی کمی کی وجہ سے مسلسل مشکلات کا شکار رہی۔ تو کیا کوئی کمپنی صرف تنظیم نو کے ذریعے اپنے ماضی کے مالی بوجھ سے واقعی بچ سکتی ہے؟ یا ایک گہرا مالی بحران ایک ایسا چکر پیدا کرتا ہے جسے مکمل ریسیٹ یا نئے غیر بوجھ والے سرمایہ کی ایک بڑی مستقل سرمایہ کاری کے بغیر توڑنا تقریباً ناممکن ہے؟ چناب لمیٹڈ کے اعداد و شمار بقا کی کہانی تو سناتے ہیں، لیکن بحالی کا سوال ابھی بھی باقی ہے۔ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ Like and subscribe.